بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، ایک اور چوتھی سٹوری۔ آج اصل میں موسم تھوڑا ٹھنڈا ہے اور میں واک پہ ہوں، تو بس میں سوچا کہ ایک اور ویڈیو بنا لوں۔ یہ بھی جیسے میں نے پہلے آپ کو بولا، یہ 3-4 ویڈیو ایک ہی سیریز کی بن گئیں۔ میرے ایک دوست، عزیز دوست، ان کے والد کو ایڈمٹ کروایا لاہور میں، نہر کے کنارے ایک 5 اسٹار قسم کا ہاسپٹل۔ آج سے 18 سال پہلے، 17-18 سال پہلے کی بات ہے میرا خیال، کم و بیش۔ وہاں داخل کرایا آئی سی یو میں۔ تو اب وہ دوست بھی ڈاکٹر تھا، بیرون ملک وہ کام کرتا تھا، ہم سارے دوست بھی ڈاکٹرز تھے، تو مطلب وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے۔ تو جن صاحب کے وہ انڈر ٹریٹمنٹ تھے، وہ ون اینڈ اونلی پلمونالوجسٹ اس وقت تھے، سو کالڈ پلمونالوجسٹ۔ تو وہ جناب ان سے کوشش کی بڑی دفعہ ملاقات کرنے کی، نہیں ہو سکی ملاقات۔ ایک دن بائی چانس مطلب روک لیا، ملاقات ہو گئی۔ تو جب تھوڑی ڈسکشن شروع کی کہ یہ کیوں، یہ کیسے، تو ڈاکٹر صاحب فرمانے لگے، میں اس لیے جو ہے نا ڈاکٹرز کا پیشنٹ نہیں لیتا کہ ڈاکٹرز مغز ماری بہت کرتے ہیں، دماغ بہت چاٹتے ہیں۔ آپ دیکھیں اس بندے کی ایروگینس، مطلب اس کے نزدیک پیشنٹ کے، اور یہی بندہ مطلب بہت سارے پاکستانی مطلب ہیں جو امریکہ سے، انگلینڈ سے، آئرلینڈ سے مطلب جاب کر کے، پریکٹس کر کے پاکستان میں ہے۔ پاکستان میں ان کا ایٹیچیوڈ وہی ہے جو ٹپیکل پاکستانی ایٹیچیوڈ ہوتا ہے، مطلب وہ آپ سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتے، بات بھی کرنا گوارا نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اور وہاں پر مریض کو آدھا گھنٹے کی کاؤنسلنگ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ سسٹم کا فرق ہے، یہاں کو پوچھنے والا نہیں ہے، یہاں ان کو صرف پیسے کمانے ہیں، مریض جائے بھاڑ میں۔ تو ڈاکٹر صاحب کی ایروگینس آپ دیکھیں، ون اینڈ اونلی پلمونالوجسٹ ان لاہور، اور لاہور کا سب سے بڑا اسپتال اس وقت کا، اب تو خیر اور بھی 7 اسٹار اسپتال بھی بن گئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس وقت 5 اسٹار اسپتال تھا وہ، اکیلا ہی نہر پہ۔ تو وہ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ جی میں تو ڈاکٹرز کا پیشنٹ اس لیے لیتا نہیں ہوں کہ مغز بہت چاٹتے ہیں، دماغ بہت کھاتے ہیں، میرے پاس اتنا فالتو ٹائم نہیں ہے کہ میں ان سے مغز ماری کرا سکوں۔ تو یہ اسٹیٹ آف افیئر ہے۔ اس بندے کو دن رات وہ مشین کی طرح چل رہا ہے، پیسے کما رہا ہے، پیسے کی میرا خیال ہے اربوں کھربوں روپے کی جو ہے وہ اس کی مطلب پراپرٹیز ہوں گی، کہ جتنے وہ پیسے کما رہا ہے اتنے سالوں سے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے باوجود وہ بندہ آپ کو 2 منٹ 4 منٹ بینگ اے ڈاکٹر، چلو بندہ ایک کٹسی کر لیتا ہے کہ چل یار میرے مطلب پروفیشن فیلو ہیں، میرے کلیگ ہیں، ڈاکٹرز ہیں، میں ان کو 5 منٹ دیتا ہوں۔ تو آپ سوچیں ڈاکٹرز کے ساتھ اس قدر ایروگینٹ رویہ تھا اس کا، تو عام پیشنٹ کا کیا سلوک کرتا ہوگا وہ بندہ، عام پیشنٹ سے کس طرح وہ پیش آتا ہوگا۔ تو مطلب ہم لوگ تو بالکل سٹن رہ گئے جب اس نے کہا نا کہ یار میں اس لیے ڈاکٹر کا مریض داخل ہی نہیں کرتا کہ یہ جو ہے نا وہ بہت مغز ماری کرتے ہیں میرے ساتھ، تنگ بہت کرتے ہیں مجھے۔ تو ایک پیشنٹ کے ریلیٹیو یا اٹینڈنٹ اگر ڈاکٹر سے کبھی مطلب، ویسے تو ہم نے کوئی روز والا معاملہ نہیں تھا کہ روز ڈاکٹر صاحب ہمیں بیٹھ کے بریف کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ ایک ہی دفعہ بائی چانس مطلب یہ ہے کہ ان کو ہم نے مل گئے ہمیں اور بات ہو گئی۔ ویسے تو ہم نے کوشش کی بہت دفعہ ان کو مطلب رابطہ کرنے کی، ان تک پہنچنے کی، لیکن رابطہ ہی نہیں ہو سکا۔ آئے اور وہ کیا کہتے ہیں، چھلاوے کی طرح آئے اور چھلاوے کی طرح نکل گئے، فلائنگ راؤنڈ ہوتے ہیں جیسے ان کے، ٹھیک ہے نا۔ وہ بیسیکلی خانہ پوری ہوتی ہے، آگے جناب اپنا راؤنڈ لگایا، پیسے کھڑے کیے اور یہ جا وہ جا، باقی تو وہ نیچے باقی جونیئر ڈاکٹرز ہی سارا مینیج کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی مطلب ہے ایک سینیریو کہ مطلب اپنے پروفیشن فیلو کے ساتھ ان ڈاکٹر صاحب کا یہ رویہ تھا، اتنا ایروگنٹ رویہ تھا،
تو آپ اندازہ کریں کہ یہ ایک مثال نہیں ہے، بے شمار مثالیں ہیں. میں اور بھی ویڈیوز انشاءاللہ بناؤں گا، اپنے ایکسپیرینسز شیئر کروں گا، مگر باقیوں کا تو مجھے پتہ نہیں. یہ وہ ایکسپیرینسز ہیں جو میں اپنے ایکسپیرینسز آپ سے شیئر کروں گا. میری والدہ بیمار رہیں کینسر سے، اوویرین کینسر سے. ان کی بھی میں آپ سے ڈیٹیل سٹوری شیئر کروں گا. مطلب ٹریننگ کا بعض اوقات بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. ایک ڈاکٹر صاحب نے ان کو ٹریٹ کیا، پاکستانی جتنے بھی ڈگریوں والے تھے انہوں نے تو وہی وہ کسائی کسوئی بنے رہے، سیدھے منہ بات بھی نہیں کی. میں ان پرسن میں گیا، اس بندے نے میرے سے سیدھے منہ بات نہیں کی، ٹھیک ہے. اور جس بندے کو میں جانتا بھی نہیں ہوں، بس فرق کیا تھا کہ وہ یو کے کا ٹرینڈ تھا اور شاید اس میں درد دل بھی تھا اس بندے میں. وہ بندہ، میں ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھا، وہ ڈیلی میرے سے فون پہ واٹس ایپ پہ بات کرتا تھا، مجھے میری والدہ کی اپڈیٹ دیتا تھا اور میرے سے ڈسکس کرتا تھا کہ اب آگے میں یہ کرنے جا رہا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے. حالانکہ اس کا فیلڈ تھا، اس کے باوجود وہ میرے سے ڈسکس کرتا تھا، پوچھتا تھا کہ جی آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے، یا کوئی اور موڈیفیکیشن اگر آپ کسی اور سے پوچھ لیں، کوئی اور مشورہ آپ کو مل جائے. تو مطلب ایسے لوگ بھی ہیں. اور وہ کسائی ٹائپ کے وہ آنکولوجسٹ بھی تھے. حالانکہ میں ان کے پاس بھی اپنے ایک دوست کے ریفرنس سے گیا. انہوں نے کہا جی مجھے فون نہیں کرنا، بالکل مجھے فون نہیں کرنا، مجھے واٹس ایپ پہ آپ نے میسیج کرنا ہے، اور میسیج کا اگر میں رپلائی کروں تو پھر مجھے کال کرنی ہے. اور مجھے ان کو واٹس ایپ پہ میسیج کیے ہوئے آج میرے خیال ہے 2.5 سال ہو گئے ہیں، 2 سال 2.5 سال ہو گئے ہیں. مطلب والدہ کی وفات سے آپ کہہ لیں کوئی تقریباً 3-4 مہینے پہلے میں نے ان کو میسیج کیا، اور وہ دن اور آج کا دن نہ انہوں نے میسیج کا جواب دیا، نہ دیکھا، اور نہ میں ان کو کال کر سکا. اور جس بندے کو میں جانتا بھی نہیں تھا، نہ میں اس سے ملا پاکستان میں، نہ میں اس کو جانتا تھا، وہ بندہ مطلب ہر سٹیپ پہ ڈیلی 1 دفعہ یا 2 دفعہ میرے سے ضرور بات کرتا تھا. 2 منٹ کی کرے، 4 منٹ کی کرے، جیسے بھی مطلب ہوتا تھا، وہ پراپر ٹائم دیا اس نے. تو یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ کسی مطلب مریض کی یا اس کے اٹینڈنٹ کی کوئی بات سن لیں، کوئی 2 منٹ دے دیں، تسلی دے دیں. باقی مطلب زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ پتہ نہیں اس نے بچنا ہے مریض نے یا نہیں بچنا. لیکن آپ کا ایروگینٹ رویہ جو ہے نا، وہ بہرحال بڑا ایک امپیکٹ رکھتا ہے کہ آپ جو ہے وہ صرف کسائی ہیں اور آپ پیسے بنانے کی مشین بس سمجھے ہوئے ہیں مریضوں کو. بس اس مشین سے آپ پیسے بنا رہے ہیں، باقی وہ جیے مرے بھاڑ میں جائے. اس کے اٹینڈنٹ کا اگر کوئی کنسرن ہے، اگر وہ آپ سے کوئی پوچھنا چاہتا ہے، کوئی مشورہ کرنا چاہتا ہے، تو اس کو چولہے میں ڈال دو، چولہے میں جھونک دو. میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں بہت بیزی ہوں، اور جناب بلا بلا بلا، جو بھی کہانیاں ہو سکتی ہیں اس سینیریو میں. تو چلیں جی، اب تک اتنا ہی. تو لاہور کے ایک پلمونالوجسٹ کی سٹوری آپ سے شیئر کی، ایروگنٹ رویہ، ٹھیک ہے. 1 اینڈ اونلی پلمونالوجسٹ، ارب پتی، شاید کھرب پتی بھی ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے کیونکہ وہی ہے پلمونالوجسٹ. جب سے میں نے مطلب میڈیکل پروفیشن میں آیا، اسی کا نام سنتے رہے. اب اور بھی ہوں گے شاید، اب تو میں پچھلے 12-13 سال سے پاکستان میں ہوں ہی نہیں، 14 سال سے، اس لیے اب کا مجھے پتہ نہیں ہے. تو تب تو 1 اینڈ اونلی وہی تھے، چھائے ہوئے تھے. لاہور کے 5 اسٹار ہوٹل کہہ گیا میں، 5 اسٹار ہاسپٹل میں پریکٹس کرتے تھے، اور آئی سی یو میں روزانہ کی مریضوں کی جو ہے وہ لاکھوں روپے کی جو ہے وہ دیہڑی لگاتے تھے، ہسپتال والے بھی. اور وہ لازمی بات ہے ڈاکٹر صاحب کی بھی ساتھ ہی، مطلب مل ملا کے ہی ہوتا ہے، بس ڈالی رکھو مریض کو اور دیہڑی لگائی جاؤ. جیسے پہلے بھی میں نے سٹوری میں شیئر کیا، مریض مرا ہوا ہے، برین ڈیڈ ہے، اور اس کو وینٹیلیٹر پہ ڈالی رکھو، چلائی جاؤ، پٹی کرائی جاؤ اور پیسے بنائی جاؤ. تو یہ اس طرح کے معاملات ہیں. بہرحال میں انشاءاللہ نیکسٹ سٹوری اپنی والدہ کی شیئر کروں گا کہ کیسے جو ہے وہ سرکاری اسپتال کے ڈاکٹر نے ریفرنس کے تھرو انہیں ٹریٹ کیا اور مجھے ٹریٹ کیا، مطلب میرے ساتھ کیسا برتاؤ کیا. اور ایک بندہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں بیٹھتا ہے اور میں اس کو جانتا بھی نہیں ہوں، اور کیسے اس بندے نے مطلب میں ابھی آج بھی میں اس سے نہیں ملا، آج تک میں اس بندے سے نہیں ملا، ٹھیک ہے. تو اس بندے نے مطلب کس قدر مطلب اچھے طریقے سے مطلب مجھے گائیڈ کیا، میرے سے پوچھتا رہا،
جو بھی سارے معاملات تھے ہر سٹیپ پہ ڈسکس کرتا رہا کہ جی اب میں یہ کرنے لگا ہوں، میں یہ کرنے لگا ہوں. تو اس سے زیادہ کیا چاہیے ہوتا ہے؟ میرا مطلب ہے 1-2 منٹ لگ جاتے ہیں، 4 منٹ لگ جاتے ہیں، آپ کی شاید ایک کنسلٹیشن کم ہو جائے گی. کو 3-4 ہزار جو آپ نے بنانے ہیں اسے 1-8 منٹ میں وہ کم ہو جائیں گے. تو کوئی بات نہیں یار، اتنے پیسے جہاں بنا لیے ہیں 3-4 ہزار کی قربانی دے دو، کچھ نہیں ہوتا. اتنے پیسے کیا کرو گے؟ لیکن بہرحال جی، تو یہ تھا جی ان کا ایروگینٹ رویہ. دا فیمس ون اینڈ اونلی پلمونالوجسٹ ان لاہور، جو آج سے 15-16 سال پہلے تھے. اب اور بھی ہوں گے شاید، جیسے میں نے پہلے کہا، اب کا مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن اس وقت تو انہی کی گڈی چڑھی ہوئی تھی. تو چلیں جی، اب تک کے اتنا ہی. السلام علیکم.